الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، آج توفیق خداوندی سے پارہ نمبر 8 کی تفسیر کا خلاصہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ پارے کا جہاں اختتام ہوا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی بد خصلتی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل، ان کی آنکھیں ہم بدل بھی دیں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اب آگے یہاں جو 8ویں پارے کا آغاز ہوا، فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، فرمایا ان پر ہم فرشتے اتار دیں، مردے اٹھ کر ان کے ساتھ کلام کرنے لگیں، ہر چیز ان کے سامنے ہم کر دیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ ایسے بدبخت جہالت کی ایسی عمیق گہرائیوں میں ڈوب چکے ہیں کہ اب ان پر حق بات اثر ہی نہیں کرتی۔ تو فرمایا شیطان انسانی صفات میں ہو یا جناتی صفات میں ہو تو یہ ان کو بہکا دیتا ہے اور اپنے جھوٹ ملمہ کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ جھوٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اللہ کا جو حق کلام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کو تلقین فرمائی، آپ ان الجھنے والوں کو بتا دیں کہ جب میرے پاس اللہ کی کتاب آ چکی ہے، قرآن کے احکامات آ چکے ہیں، تو میں اس کو چھوڑ کر تمہاری جاہلوں کے پیچھے کیوں لگوں، اور میں کسی بھی طرح ایسی کسی چیز کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اور پھر مسلمانوں کو ہدایت فرمائی گئی کہ جس حلال جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس کا گوشت کھاؤ، اور حرام جانوروں کا گوشت ہرگز نہ کھاؤ، کھلے اور چھپے گناہوں سے بچتے رہو۔ تو اس کے بعد رکوع نمبر 2 آیت نمبر 122 سے 129 تک ارشاد فرمایا جس طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح فرمایا روشنی میں چلنے والے یعنی اہل ایمان اور اندھیروں میں بھٹکنے والے جو کافر ہیں وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا یہ کافروں کے لیے دنیا کی زینت اور یہ وہ چیزیں ساری سجا کر رکھ دی گئی ہیں، اور یہ سب کچھ سامنے آنے کے باوجود ان کو جب آیات سنائی جائیں تو اسے ماننے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کی وحی اللہ ہم پر کیوں نہیں اتارتا۔ تو انہوں نے ہر بات میں ضد لگائی ہوئی ہے کہ یہ اللہ ہم پر وحی بھیجے، ہمیں فرشتے بھیجے۔ تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ ان بدبختوں کے کہنے پر یا ان کی مرضی پہ ایسا کرے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، تو اس نے وحی کدھر بھیجنی ہے، کس کی طرف بھیجنی ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور اس سے ان لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے کہ جو یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ جبریل امین علیہ السلام کو غلطی لگ گئی، وہی مولا علی کی طرف لانی تھی اور غلطی سے حضور کو دے گئے۔ تو یہ بھی جہالت اور اس کے اوپر جہالت کا پانی چڑھا کر اور اوپر ملمہ سازی کر کے لوگوں کو بیچا جا رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ نے واضح فرما دیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ جہاں اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے۔ پھر ان کے جرائم کی وجہ سے ذلت و رسوائی اور جو ان کو عذاب آئے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اس کی گمراہی کا فیصلہ کر لے پھر اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، سارے حقائق سامنے رکھ دو، اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن تمام جنات اور انسانوں سے باز پرس کی جائے گی، اور ہر ایک کو احتساب کے عمل سے گزرنا ہوگا، کوئی بھی احتساب کے عمل سے مبرہ نہیں ہوگا۔ رکوع نمبر 3 میں آیت نمبر 130 سے 140 تک ارشاد فرمایا کہ آخرت کے دن گمراہ انسانوں اور جنات سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ہمارے نبی اور رسول نہیں آئے تھے؟ تم جو کفر کے گٹھڑیاں اٹھائے پھر رہے ہو، تو یہ بتاؤ تمہارے پاس ہمارے نبی اور رسول نہیں آئے تھے؟ تو اس دن یہ لوگ اعتراف کریں گے کہ ہاں نبی تو آئے تھے، انہوں نے ہمیں سمجھایا بھی تھا، اور ان کی سمجھانے کے باوجود محض شامت اعمال کی وجہ سے ہم اپنے انجام بد کو پہنچے ہیں۔ تو مشرکین قریش کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، سنبھلنا چاہتے ہو تو اب بھی سنبھل جاؤ، ورنہ جس عذاب کی تم کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گا اور کوئی اس سے نہیں بچ پائے گا۔ تو اس سے فرمایا تم سے پہلے بھی جو لوگ شرک اور قتل اولاد کے مرتکب ہوتے تھے تو انہوں نے حلال چیزوں کو خود ہی حرام قرار دے دیا تھا، اور وہ گمراہ ہوئے اور پھر ہدایت نہ پا سکے۔ تو ایسے لوگوں کی مذمت بھی اس رکوع میں فرمائی گئی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 آیت نمبر 141 سے لے کر آیت نمبر 144 تک جو قدرت خداوندی کا بیان ہے کہ اللہ پاک کیسے زمین سے باغات پیدا کرتا ہے جن میں سہارے کے محتاج بیلیں ہوتی ہیں جو لٹک جاتی ہیں، اور پھر بغیر سہارے کے بھی ایسے ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن پر پھل لگ جاتے ہیں، اور اونچے لمبے خوشنما، اور پھر کھجوریں مختلف ذائقہ والی، اور ان سے ملتے جلتے رنگ برنگے پھل جو بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں، ذائقے مختلف ہوتے ہیں، اور کچھ کے ذائقے ایک جیسے ہوتے ہیں، شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ سب ہم نے انسانی خوراک کے لیے اور صدقہ و خیرات کے لیے پیدا کیا، اور ان میں ساتھ نصیحت بھی فرما دی کہ رزق دیا اللہ نے، وہ چاہے پھلوں کی صورت میں ہو، چاہے مال کی صورت میں ہو، روپے پیسے کی صورت میں،
اجناس کی صورت میں، فرمایا اس میں اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اور جو اللہ پاک نے دیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا ہوٹل میں جا کے اپنی حیثیت سے زیادہ آرڈر کر دیا، وہ کوئی کہے کہ یار جتنا کھانا اتنا، لوگ کہتے ہیں ہماری مرضی، ہمارا پیسہ، ہم جیسے مرضی کریں. ایسے نہیں، آپ اللہ کا رزق ضائع نہیں کر سکتے. اس کی بھی آپ سے پوچھ گچھ کی جائے گی. پیسے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑا کہ اللہ کا رزق لے کر اس کو ضائع کر دیں. تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ اسراف نہ کیا جائے. اور چھوٹے بڑے جانور بھی کھانے کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیے، ان کے بارے میں فرمایا شیطانی تعلیمات کی پیروی نہ کرو. نر اور مادہ کو شمار کر کے 8 قسم کے جانور بنائے، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ. اور اللہ نے فرمایا ان میں سے کسی کو حرام اللہ نے قرار نہیں دیا. تم لوگ ان کے نر یا مادہ یا ان کے پیٹوں میں جو بچے ہیں ان کو اپنے طور پر ہی حرام قرار دے رہے ہو. اس کی اللہ پاک نے یہاں مذمت فرمائی. پھر رکوع نمبر 5 میں آیت نمبر 145 سے 150 تک فرمایا کہ اللہ پاک نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ واضح طور پر بیان فرما دی. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میرے پاس، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا حرام کیا. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قرآن کریم میں بار بار یہ مقامات آئیں گے، پہلے بھی گزرے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد والدین کا ذکر کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو مجبوری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو. یہ منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں، اس میں یاد رکھیں صرف اس حد تک اجازت دی جاتی ہے کہ عورت کی صحت کو خطرہ ہو، بچہ پیدا کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، مشکل ہو، ماہر طبیب، اسپیشلسٹ ڈاکٹر سجیسٹ کریں کہ بچہ اس کے لیے پیدا ہونا عورت کے لیے صحت کے لیے یا اس کی جان کے لیے خطرہ ہے. تو یہ صورتیں ہیں کہ فیملی پلاننگ کی جائے. ورنہ یہ نہیں کہ ہم جی اگر بچے 2 کی بجائے 4 ہو گئے تو ان کو پالیں گے کیسے؟ آپ نے پالنا ہے، پالنے والی ذات میرے اللہ پاک کی ہے. تو اس میں فرمایا نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی تو ہم نے پالا ہے نا، انہیں بھی ہم پالیں گے. اور فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور چھپے اور اعلانیہ برے کام، بے حیائی والے کام فرمایا ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اور فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، جس کو اللہ نے جس کا قتل کرنا حرام قرار دے دیا اس کو ہرگز قتل نہ کرو. رسول پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مومن کے لیے مومن کی عزت، مال، جان کی حرمت فرما دی ہے کہ اب نہ اس کی عزت لوٹ سکتا ہے، نہ اس کا مال لوٹ سکتا ہے، نہ اس کی جان لے سکتا ہے. تو اس کی اللہ پاک نے مذمت فرمائی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ آپ کی بات نہیں سنتے، تو آپ ان کو بتلا دیں کہ مجرموں سے ہمارا عذاب ٹلتا نہیں ہے، وہ پھیرا نہیں جاتا. اور مشرکوں کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں زبردستی شرک سے روک دیتا، یہ تو ایسے فضول باتیں ہیں. اللہ نے عقل دے دی، شعور دے دیا، حق اور باطل کا رستہ دکھا دیا، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، معجزات دکھائے. اس کے باوجود اب اپنے شرک پر یہ دلیل قائم کرنا چاہتے ہو کہ اللہ نہیں چاہتا تو اس لیے ہم مشرک ہیں. یہ جہالت کی بات ہے اور کچھ نہیں. پھر اس سے اگلے رکوع میں جو رکوع نمبر 6 آیت نمبر 151 سے 154 پر مشتمل ہے، اس میں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک ایجنڈا، جو مشترکہ پروگرام، دعوتی پروگرام تھا، وہ پیش کیا. ساری آسمانی شریعتیں جس پر متفق ہیں اور تمام دین جو ہیں اس پر عمل کی دعوت دیتے ہیں. تو فرمایا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال کرو، اللہ کے حقوق بھی پورے کرو اور حقوق العباد بھی پورے کرو. اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو سمجھا دیں، جو احکامات ہیں وہ سارے ان کے سامنے بیان کر دیں. تو رسول رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ سارے کے سارے احکامات ان کے سامنے بیان کیے. فرمایا یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس پر چلو اور مختلف نہ ہو جاؤ، مختلف گروہوں میں نہ بٹ جاؤ، یہ وصیت کی. اور پھر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی، اس کو پورا کیا اور اس میں ہدایت اور رحمت ہے. یعنی گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے احکامات بیان کر کے بتا دیا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے احکامات نازل کیے، رسول بھیجے اور کتابیں اور احکامات بھیجے، ان پہ چلو. اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے جو اس کو ہم نے نازل کیا برکت والی ہے، اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر کافروں کی جو ہٹ دھرمیاں ہیں، ان کی ضد اور انا کے معاملات ہیں، وہ فرمایا کہ جب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی، روشن نشانیاں آ گئیں، ہدایت آ گئی، رحمت آ گئی، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اب کون ہے جو اللہ کی آیات سے منہ موڑے اور اللہ کی آیات کو جھٹلائے؟ تو فرمایا پھر ان کا برا حال ہوگا. اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر فرشتے آئیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض نشانیاں آئیں تو فرمایا یوم یأتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل.
فرمایا کہ یہ جب وہ دن آ جائے گا نا، جب ہماری نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائیں گی کہ قیامت سے پہلے جو چیزیں ہوں گی، جب وہ واقع ہو جائیں گی تو فرمایا اس وقت پھر ان کا ایمان لانا ان کے کسی کام نہیں آئے گا، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے یہاں ان کو سمجھایا گیا کہ لوگوں نے جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، دین اسلام کی جو سچی جماعت تھی اس میں سے نکل گئے، گروہ بنا لیے، فرقے بنا لیے، گروہ در گروہ ہو گئے، تو انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو نیک عمل کرے گا اس کو اس کی ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا، اور برائی کی سزا اس کے مطابق ہوگی۔ اور اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ کم کیا تو سزا زیادہ ملے، ہاں یہ کریمی اس کی ضرور ہے کہ نیکی کم کی ہے تو اجر زیادہ دے گا۔ پھر رسول رحمت علیہ السلام کی پاک زبان سے یہ اعلان کروایا گیا کہ میرے رب نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے جس پر میں چل رہا ہوں، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اخلاص کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں رہنا، میرا دنیا سے تشریف لے جانا للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں پر عملی طور پر قرآن پاک کیا اثر انداز ہو رہا ہے۔ کیا ہم قرآن پڑھ کر ریاکاری سے باز آئے؟ کیا ہم نے قرآن پڑھ کر اخلاص سیکھا کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے سوا لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور پھر فرمایا میں اس رب کی پیروی کرتا ہوں، اس رب کے احکامات مانتا ہوں، اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا، میں سب سے پہلے سر جھکانے والا اور اطاعت کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا یہ بھی اے حبیب اعلان کر دیجئے کہ جو شخص دنیا میں آیا، ہر شخص اپنے مال کا ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کوئی کسی کی جگہ پر کام نہیں آ سکے گا، سب کو اپنا اپنا۔ فرمایا ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جس نے جو کمایا وہی اس کا ذمہ دار ہوگا، اور ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے اپنے گناہ کا حساب خود دینا ہوگا۔ اور اس پر سورت کا اختتام کیا، اور آگے سورت کا آغاز ہو رہا ہے سورت الاعراف کا۔ یہ سورت الاعراف مکہ شریف میں نازل ہوئی، اس میں 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں۔ اعراف بلندی کو کہتے ہیں، یا جنت اور دوزخ کے درمیان جو پردہ ہے اس کا اوپر والا حصہ، جہاں ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ تو اصحاب الاعراف کے تذکرہ کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورت الاعراف رکھا۔ اس سورت میں مرکزی طور پر شان رسالت بیان کی گئی ہے، ساتھ ہی جنت، جہنم اور قیامت اور اس طرح کی ہولناکیوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس کا پہلا رکوع جو 1 نمبر آیت سے لے کر 1 نمبر سے 10 تک مشتمل ہے، اس کی ابتدا یوں ہو رہی ہے کہ پہلے تو حروف مقطعات میں سے الف لام میم صاد لائے، تو اس کا معنی اور مفہوم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے نا، فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، تو یہ کتاب اللہ پاک کی کتاب ہے، آپ کی طرف اتاری گئی، اس سے آپ کے سینہ مبارک میں کوئی تنگی نہ آئے کہ آپ لوگوں کو اس سے ڈرائیں، اور مومنین کے لیے نصیحت بنا کر یہ کتاب ہم نے بھیج دی۔ اور اس میں اہل ایمان کو اس کی بدولت نیکیاں حاصل کرنے، نصیحت حاصل کرنے کی تلقین فرمائی گئی، اور فرمایا کہ آپ کو اس کتاب کی تبلیغ میں جو بھی مشکلات پیش آئیں ان سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ تنگ دل نہ ہوں۔ پھر فرمایا لوگو، اللہ کی طرف سے جو ہدایت تمہارے پاس پہنچی ہے اس کی پیروی کرو، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنے من گھڑت مددگار جو بت ہیں ان کے پیچھے مت بھاگو، اور وہ تمہارا کچھ بھی نہیں سنوارنے والے۔ دیکھو جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے ضرور سوال ہوگا، ضرور بس ضرور سوال ہوگا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے کہ آپ نے تبلیغ کہاں تک کی، رسول بھی اس بات کا جواب دیں گے، اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے رسولوں کی بات سنی یا نہیں سنی، اور انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور پھر فرمایا قیامت کے دن عمل تو ضرور تولے جائیں گے، جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری نکلے گا کامیاب وہی ہوگا، اور بدکار تو نقصان ہی اٹھائیں گے۔ فرمایا دیکھو ہم نے تمہیں زمین میں بسایا اور زمین کے سارے سر و سامان تمہیں مہیا کر دیے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اس میں اللہ پاک نے شکر کی طرف رغبت دلائی ہے کہ ناشکری انسان کو برباد کرتی ہے۔ قرآن کریم سمجھ کر کیا ہماری زندگیوں میں عملی طور پر شکر کا اضافہ ہوگا کہ جب اللہ پاک اپنی نعمت دے، اور اس نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، تو ہم اگر کوئی اسی آزمائش میں پڑ جائیں تو اللہ کا شکر کرنا چھوڑ دیں؟ کیا اپنی زندگیوں میں قرآن سمجھ کر یہ تبدیلی پیدا کریں گے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے؟ مجھے کسی دوست نے بات سنائی، ایک کاروباری آدمی سے ملنے کے لیے گئے تو اس سے پوچھا کہ احوال کیا ہے۔ پتہ تھا کہ اس کا کاروبار بہت جب سے کرونا آیا اس کے بعد سے اٹھ نہیں سکا، لیکن کمال کا جملہ کہا، اس نے کہا جی جس چیز پر میرا کوئی حق نہیں ہے، یہ جو نعمتیں پر میرا حق کوئی نہیں ہے، اس کا شکر ہے کہ وہ عطا کر رہا ہے۔ تو انسان یہ سوچ لے تو گلے شکوے ختم کر دے کہ ہمارا اپنا کیا، ہماری حیثیت کیا ہے،
لیکن اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی انسان ناشکری کرے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے شکر کی طرف رغبت دلائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر 9 میں جو آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 25 پر مشتمل ہے، تو اس میں آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ بیان کیا۔ تو فرمایا غور کرو، ہم نے تمہارے باپ آدم کو اچھی صورت میں پیدا کیا، فرمایا ثم صورناکم، پھر بہترین صورت بنائی، پہلے خلقناکم فرمایا تمہیں پیدا کیا، بہترین صورت میں پیدا کیا، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر آدم سے کہا کہ آدم کے سامنے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اب آپ یہاں دیکھیے خلقناکم اور صورناکم، یہ دونوں ضمیریں جمع کی ہیں، ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا جا رہا ہے، یعنی اولاد آدم کو بھی اللہ فرما رہا ہے ہم نے خوبصورت بنایا، اچھا بنایا۔ اب جس کو اللہ صورت اچھی دے اور اس کو اچھی صورت کہے، اس کو بگاڑ کر، رنگ برنگے ڈیزائن بنا کر، ٹیٹو بنا کر، شکلیں بگاڑ کر اور اس طرح کے الٹی سیدھی حرکات کر کے ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے احکامات سے روگردانی کر کے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جب اللہ فرما رہا ہے خلقناکم ثم صورناکم، ہم نے تمہیں بہترین صورت میں بنایا اور پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس منکر ہو گیا اور سجدہ نہیں کیا۔ تو اس نے آگے سے وجہ یہ بتائی کہ انا خیر منہ، تکبر کی انتہا پہ پہنچ گیا، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آگ سے بنایا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی نیچے رہتی ہے، یہ تو حقیر ہے معاذ اللہ، میں بلند ہوں لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس لیے اس نے پھر آگے سے جتن شروع کیے، اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے فرمایا جتنے جتن کرنے کر لے، یہاں سے ذلیل ہو کے نکل جا میرے دربار سے۔ اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا دی تجھے، اس سب کچھ کے باوجود فرمایا تمہیں مہلت بھی دی، تم یہ دعویٰ کرتے تھے میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا، اس کو بہکانے کے لیے تم جو کر سکتے وہ کر لینا، تم سب کچھ کر لینا۔ تو فرمایا جب اس نے یہ دعویٰ کیا نا تو اس نے چیلنج بھی کیا تھا، اور یہاں پھر دوبارہ سے اس نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ میں ان کو بہکاؤں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں ہر طرف سے حملہ آور ہو کر ان کو میں بہکاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ یا اللہ تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے، کہیں ہم جانے انجانے میں ناشکری کر کے شیطان کی بات کو سچ تو ثابت نہیں کر رہے۔ اس نے اللہ کو چیلنج دیا تھا اور ہمیں شکر ادا کر کے اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے اور اپنے رب کی نعمتوں پر اس کریم مالک کے حضور شکریہ ادا کرتے رہنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں ایک خاص پھل نہ کھانے کا حکم دیا گیا تھا، بلکہ فرمایا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا اور انہیں پھل کھلا دیا، اور پھل کھاتے ہی اللہ پاک کی منشا اور مرضی یہ تھی کہ ان کو جنت سے نکال دیا گیا، جنت کا لباس ختم ہو گیا، اور وہ فوراً گڑ گڑائے، اللہ کے حضور رجوع کیا، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ تو اور اللہ پاک نے فرمایا اب تمہیں زمین پر جانا ہوگا اور ایک خاص وقت تک وہیں رہنا ہوگا، تمہاری زندگی بھی وہاں گزرے گی اور تمہارا دنیا سے جانا بھی وہیں سے ہوگا، یہیں سے تم اٹھا لیے جاؤ گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 میں جو آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 31 پر مشتمل ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم یہ جو لباس ہم نے تمہیں بخشا ہے تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث بھی ہے، تمہارے ستر کو ڈھانپتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر انسان کو بے حیائی سے بچانے کے لیے فرمایا ہم نے تمہیں لباس دیا ہے جو تمہارے ستر ڈھانپتا ہے۔ تو جو اللہ جس کو ڈھانپنے کا فرما رہا ہے کہ تمہارا شیطان دشمن ہے، اس نے تو ایسی حرکت کی کہ تمہارے ماں باپ آدم و حوا جو تھے ان کو بے لباس کروا دیا، جنت کے لباس ان کے اتر گئے، اور اب تم اس کے پیچھے لگ رہے ہو، وہ تمہیں بہکا کر بے لباس کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو فی زمانہ وہ اپنی اس چال میں، اپنے اس بہکاوے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ جب میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کر بےہودہ لباس پہن کر اور ننگم ننگے جسم لے کر میڈیا پہ اور اس طرح ہر جگہ پہ آ کر تشہیر کی جائے گی تو سمجھیے کہ شیطانی وار کامیاب ہو چکا ہے۔ لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، قرآن ہمیں جو درس دے رہا ہے ہمیں اس قرآن کو اپنا ہتھیار بنا کر اپنے عمل میں پختگی لانی ہے۔ اس طوفان کے آگے بند باندھنا، یہ جو بے حیائی کا طوفان آ رہا ہے، بے لباسی کا طوفان آ رہا ہے، اس کے آگے بند باندھنا ہے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ میرے ایک تنکا رکھنے سے کیا ہوگا، ہر ایک شخص اپنے حصے کا تنکا رکھے گا تو انشاءاللہ یہ بے حیائی کا بند جو ہے، طوفان جو ہے وہ بند ہو جائے گا، رک جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں گے۔ اور پھر فرمایا اولاد آدم اپنی زینت ہر نماز کے وقت اختیار کرو، اور یہاں یہ بات یاد رہے نماز پڑھنے کے لیے اچھا لباس پہنیں۔ یہ جو کھجور کی ٹوپی، پلاسٹک کی ٹوپی مسجد میں آپ جا کے پہن لیتے ہیں، یہ کبھی پہن کر آپ کسی اچھے دفتر میں جاتے ہیں؟
کسی دعوت پہ جاتے ہیں، عزیز و اقارب کے ہاں جاتے ہیں، تو اللہ کے ہاں جاتے ہوئے اس قدر ہلکی چیزیں کیوں استعمال کریں؟ اچھا لباس پہنے جو اللہ نے توفیق دی ہے، اچھی ٹوپی اچھی پگڑی لیں اور اللہ کے حضور اچھے انداز میں پیش ہوں۔ خوش لباسی اللہ کو پسند ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں، نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں جو نعمتیں دیتا ہے اس کا اثر تم پر دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا اثر ہے؟ اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، اچھا کھانا پینا رکھیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اور سب کچھ ہونے کے باوجود یہ مطلب ہر دم یہی کہنا جی ہے ہی کچھ نہیں، مر گئے، ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھٹے پرانے لباس میں لاکھوں کروڑوں کے مالک ہو کر بھی، تو یہ بھی اللہ کی ناشکری کی ایک صورت ہے۔ تو فرمایا کھاؤ پیو لیکن کبھی بھی فضول خرچ نہ بننا، اللہ نے جو حدیں مقرر رکھی ہیں ان حدوں سے نہ نکلنا۔ تو یہاں یہ نقطہ بہت توجہ کے قابل ہے کہ 3 ندائیں اس میں لباس کے بارے میں اللہ نے فرمائی ہیں کہ ابلیس لعین نے آدم و حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ان کے لباس کے حوالے سے۔ تو اولاد آدم کو ننگا کرنا، بے لباس کرنا، یہ ابلیس کا سب سے بڑا ہدف ہے، اور ہم جلد از جلد جب تک اس کو سمجھ لیں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اور تیسری بات، انسانوں میں اور حیوانوں میں فرق صرف لباس کا ہی ہے، عقل کے علاوہ۔ عام دیکھنے میں حیوان بھی ننگا پیدا ہوتا ہے، انسان بھی ننگا پیدا ہوتا ہے، لیکن انسان کا عقل و شعور جو ہے اس کو لباس پہننے کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے، ننگا رہتا ہے۔ اور جن معاشروں نے یہ ننگ دھڑنگ کلچر متعارف کرایا تھا، اب وہ پریشان ہیں، اب وہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ ہم کیا کریں، اس حد تک جا چکے ہیں، یعنی کسی چیز کی انتہا ہوتی وہاں تک پہنچ کر اب وہ پریشان ہے کہ ہم کیا کریں۔ اللہ نے جو عزت، جو وقار پردے میں رکھا ہے، اپنے جسم کو ڈھانپنے میں رکھا ہے، وہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ رکوع نمبر 11 میں جو 32 سے 39 آیات پر مشتمل ہے، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ حبیب فرما دیجئے کہ خدا کی جو زینتیں ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں تم پر؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الطیبات لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ نے پاک رزق اور یہ زینت جو اعلیٰ قسم کی اللہ نے دی تھے کس نے حرام کیا؟ یہ اچھا کپڑا پہنا حرام کر لیا اپنے اوپر خام خواہ میں، تو اللہ نے جو حرام نہیں کیا اس کو کوئی اپنے طور پر حرام نہ کرے، اس کو اللہ پاک نے منع فرمایا۔ فرمایا حرام تو بے حیائی کی باتیں ہیں، وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، اللہ کی نافرمانیاں حرام ہیں، لوگوں پر ظلم کرنا حرام ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور اللہ پر اپنی طرف سے جھوٹی باتیں لگانا حرام ہے، اور عذاب کا ایک وقت مقرر ہے جو وقت نہ آگے ہوگا نہ پیچھے۔ سب رسولوں کا یہی پیغام ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے اور اپنے آپ کو سنوار لینے والے بے خوف اور بے غم ہوں گے۔ آج اللہ کے شریک بنانے والے اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنے والے کل بروز محشر اپنے جھوٹے معبودوں کو ڈھونڈتے پھریں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ جاؤ بد کردار جنوں اور انسانوں کے قافلے میں شامل ہو کر دوزخ میں چلے جاؤ۔ یہ بعد میں آنے والے دوزخ کے پہلے مکینوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ ان کو دگنا عذاب دے، فرمایا جائے گا کہ تم نے جو کچھ کیا اب اس کا مزہ چکھو۔ تو یہ جہنمیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہوگا۔ اور پھر رکوع نمبر 12 آیت نمبر 40 سے 47 پر مشتمل ہے، اس میں فرمایا کہ اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الاعراف 3 گروہوں کا ذکر کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، یعنی جو ہمارے احکامات سے ہی روگردان ہو گئے، ہماری باتیں نہیں مانی، ہمارے احکامات سے غافل ہو گئے، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہ تو آسمانوں کے دروازے کھلیں گے ان کے لیے، ولا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط، سوئی کا جو ناکہ ہوتا ہے اس میں سے اونٹ گزرنا جیسے ناممکن ہے، ایسے ہی فرمایا ان کا جہنم میں جانا بھی ممکن ہے، ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور فرمایا ایسے ہی ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو مان لیا، یعنی اہل جنت اچھے عمل کیے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں، فرمایا ان پر نہ ان کے دلوں میں کوئی قدورت ہوگی، اگر تھی بھی تو ہم نے نکال دی، ان کے دل صاف کر دی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، کہ سینوں کو ہم نے بے کینہ کر دیا اور ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر ان کو آواز دی جائے گی یہ جو جنت ہے اس کے تم وارث ہو اچھے اعمال کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے صحابہ اعراف کا ذکر فرمایا کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ کے اوپر بیٹھے ہوں گے، جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی جنتی ہوتے، اور جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ اور یہاں قرآن کے الفاظ پر اگر غور کریں کہ جنتیوں کو تو وہ خود دیکھیں گے، شوق سے دیکھیں گے اور تمنا کریں گے کہ یا اللہ کاش ہم بھی جنتی بن جاتے، اور جہنمیوں کی طرف ان کے منہ خود پھیرے جائیں گے، موڑے جائیں گے زبردستی، کہ ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو
تو جہنم کی طرف، تو جب ان کی نظر پڑے گی تو وہ یہی کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یہ جو ظالم جہنمی ہیں یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ پھر آگے رکوع نمبر 13 جو آیت نمبر 48 سے 53 پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخیوں کا اور جنتیوں کا مکالمہ بیان کیا ہے۔ کوئی آراف والے جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر پہچان کر سوال کریں گے کہ اب تمہاری طاقتیں کہاں گئیں؟ دنیا میں تو بڑے دعوے کرتے تھے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے، کہاں ہیں؟ اور جنہیں تم جنت میں حقیر سمجھتے تھے ایمان والوں کو، وہ جنت میں بے خوف مزے لے رہے ہیں اللہ کی رحمتوں کے۔ پھر جنتی اور جہنمی آپس میں ان کی ایک نوک جھونک ہوگی۔ جہنمی جو ہیں وہ جنتیوں کو مخاطب کر کہیں گے اے اہل جنت، جو رزق اور پانی تمہیں ملا ہے نا، افیدو علینا، ہم پر بھی وہ بہاؤ، ہمیں بھی وہ دے دو، وہ جو نعمتیں تم کو ملی ہیں ہم کو دے دو، کچھ نہ کچھ اس میں سے حصہ ہمیں بھی دے دو۔ تو جنتی جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں یعنی جنت کی نعمتیں یہ ساری کی ساری کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ یہ جو جنت کا پانی اور جنت کی نعمتیں، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تم کافر ہو، جہنم میں ہو، لہذا جنتی نعمتوں سے محروم ہو۔ رکوع نمبر 14 میں یہ 54 سے 58 آیت پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور یہ 6 دن کیسے ہیں ان کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد دن کا آنا، رات کا جانا، سورج چاند ستارے یہ پیدا کیے، سب فرمایا اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور اللہ ہی کے لیے یہ ساری شانیں ہیں، اس اللہ ہی کے لیے ہے خاص کرنا، پیدا کرنا، حکم دینا، وہ بڑی برکت والا ہے، وہ سارے جہانوں کا مالک ہے، ان کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اور تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر آہستہ دعا مانگو، خوف سے دعا مانگو، امید سے دعا مانگو۔ یہاں دعا مانگنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، میں ایک جملے میں عرض کروں گا، دعا مانگا کریں اللہ کے حضور، پڑھا نہ کریں۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں۔ جس دن ہمیں مانگنا آ گیا، دعا مانگنے کی ہمیں طریقہ آ گیا کہ اپنے رب سے دعا کیسے مانگنی ہے، آپ یقین کریں دعائیں رد ہی نہیں ہوں گی۔ ہم رٹے رٹے الفاظ پڑھ دیتے ہیں، وہاں خشوع قلب، حضور قلب یکسر غافل ہوتا ہے، دھیان کہیں اور ہے، ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے نہیں، پورے قلب کے حاضری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ آؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ رکوع نمبر 15 یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں، اور قوم کو اپنے توحید کی دعوت دی، قوم نے انہیں گمراہ قرار دے کر ان کا مذاق اڑایا، ان کی رسالت کا انکار کیا، جس پر اللہ نے پانی کا عذاب مسلط کر کے ان کو ہلاک کر دیا، اور اپنے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو کشتی کے اندر بچا لیا۔ 16ویں رکوع میں جو 65 سے 72 نمبر آیات پر مشتمل ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دی، انہوں نے ہود علیہ السلام کے بارے میں گھٹیا الفاظ کہے، معاذ اللہ ان کو بے وقوف کہا، نہ سمجھ کہا، تو اللہ نے ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب مسلط کر کے ان کو بھی ہلاک کر دیا، اور اپنے نبی اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ پھر رکوع نمبر 17 میں قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کا آنا، اور قوم لوط کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کا تشریف لانا، اس کا تذکرہ کیا کہ قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت توحید دی تو انہوں نے انکار کیا اور بے جا مطالبات شروع کر دی، یہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ جو نکلتے ہی بچہ پیدا کرے، اور اللہ نے ان کی یہ بات، ان کا مطالبہ پورا کر دیا، اونٹنی پیدا کر دی، اور پھر فرمایا یہ اونٹنی جو ہے نا اس کو قتل مت کرنا، ان بدبختوں نے اس کو قتل کر دیا، اور پھر اپنے اوپر عذاب مسلط کر لیا، ان کی بستی پر ایسا زبردست قسم کا زلزلہ آیا کہ ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ پھر قوم لوط اور ان کی قوم کی بے راہ روی کا تذکرہ کیا گیا کہ لوط علیہ السلام اس قوم کو اس فعل بد سے منع کیا کہ تم جو اس برے کام میں ملوث ہو اس سے رک جاؤ، گناہوں جرم سے باز آ جاؤ، تو انہوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا، کہنے لگے تم بہت پاک باز بنتے ہو، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تو اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی اور ان کو تباہ کر دیا۔ اور پھر آخری رکوع میں قوم مدین کا تذکرہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، تجارت میں بددیانتی سے انہیں منع کیا، ناپ تول پورا کرنے کی تلقین فرمائی، اور راہ گیروں مسافروں کو ڈرانے دھمکانے سے لوٹنے سے ان کو منع فرمایا، جس پر وہ لوگ بگڑ گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت پر اترے۔ آپ نے فرمایا میری قوم تمہارے 2 گروہ بن چکے ہیں، ایک ایمان والا دوسرا کفر والا، لہٰذا اپنے انجام کا انتظار کرو، ان قریب ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا، اور اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔